بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان دنوں کے اعمال بندوں کے ان دنوں کے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن ان دنوں کے اعمال اللہ کو سارے اعمال کی سارے دنوں کی بنسبت ان دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھو ہر کاروبار میں کچھ دن آتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا سیزن ہے ہر لائن والوں کا، اور انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں دن ہمارا سیزن، پہلے سے وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ مسلمانوں کا کیا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا سیزن ہے۔ کس چیز کا؟ نیکیوں کا، اعمال کا۔ ان دنوں میں اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، گھروں میں اس کی فضا بنے، بچوں میں بچیوں میں تذکرے ہوں، مردوں میں عورتوں میں آپس میں یہ باتیں ہوں کہ بھی ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو گئے، یہ قیمتی دن ہے، یہ فضیلت والے دن ہیں، یہ فضیلت والی راتیں۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ ذی الحجہ کی۔ اب یہ کتنی عظمت والی، شان والی، فضیلت والی کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ جو ہے، یہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہیں، 10ویں دن تو عید ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو، بچیوں کو پتہ ہو، بیٹیوں کو پتہ ہو، بہوؤں کو پتہ ہو، پوتے پوتیوں کو، بھتیجوں بھانجوں کو، سب کو یہ پتہ ہو بھی یہ فضیلت والے دن ہیں، یہ عظمت والے دن ہیں، یہ عبادت کے دن ہیں۔ جتنی نیکیاں کر رہے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کیا ہو، اس سے زیادہ ہو، ان 10 دنوں میں اعمال کا زیادہ اہتمام ہو۔ ایک ہے بھی جس طرح روٹین کے اعمال چل رہے ہیں وہی ان 10 دنوں میں چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان 10 دنوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں اس کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے تو خاص طور پر بتایا کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں پورے سال کے دنوں کی بنسبت۔ تو کیا کہ ان دنوں میں اعمال زیادہ کرو، تو سب نیت کرو بھائی ان 10 دنوں کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ۔ کیسے؟ سب ترتیب بناؤ کہ ان 10 دنوں میں مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا وقت دعا کو دینا ہے، اتنا وقت مسجد کو دینا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی، دیکھو لوگ ذکر کو نیکی سمجھ رہے ہیں، تلاوت کو نیکی سمجھ رہے ہیں، نوافل کو نیکی سمجھ رہے ہیں، تہجد کو نیکی سمجھ رہے ہیں، اور واقعی یہ نیکی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دعوت دینے کو نیکی نہیں سمجھ رہے، جو سارے اعمال کی کیا ہے؟ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ سارے اعمال جس سے زندہ ہوں گے، یہ بات دوسروں کو سمجھاؤ۔ پتہ نہیں اگلے سال کے ذی الحجہ کے 10 دن ملیں گے کہ نہیں ملیں گے بھائی، کس کس کا یہ آخری ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ قیمت ابھی گھر جائیں نا، گھر جا کے سب کو بٹھاؤ، سب گھر والوں سے کے سامنے یہ فضیلت رکھو بھی یہ 10 دن آگے بھی، یہ قیمتی دن ہے، یہ اعمال کے دن ہے، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ اب سب سے طے کرواؤ کہ بولو بھائی ان 10 دنوں میں کتنے سپارے پڑھنے ہیں، ان 10 دنوں میں کتنا ذکر کرنا ہے، ان 10 دنوں میں کتنی دیر رات کو دعا مانگنی ہے، کتنے رات کو نوافل پڑھنا ہے۔ کوئی بہترین کچھ نظر تو آئے نا، ابھی تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ذی الحجہ آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، کوئی نظر ہی نہیں آیا کہ بھی یہ 10 دن عبادت کے ہیں، یہ عظمت والے ہیں، یہ فضیلت والے ہیں، ان میں اعمال زیادہ کرنا ہے، ان میں عبادت زیادہ کرنی ہے۔ کوئی فضا نظر آئے گھروں میں، مسجدوں میں، وہی روٹین کے نمازی، وہی روٹین کی اعمال، وہی روٹین کے دن گزر گئے۔ حدیث میں آتا ہے ان 10 دنوں میں کیا کرو؟ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت کرو۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی کیا کرو؟ کثرت کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس تسبیح کو آدمی 300 دفعہ کر لے نا وہ کثرت میں شمار ہو جائے گی۔ اب کم از کم 300 دفعہ یہ تسبیح کرو، ہر گھر کے ہر فرد سے طے کرواؤ۔ تو اس کی نیت کریں، کوشش کریں، ترتیب بنائیں، وقت گزر جائے گا۔ دیکھو کتنے قیمتی راتیں، کتنی قیمتی دن بازاروں میں اور جناب باہر چوکوں میں اور پھٹوں پہ اور بلا وجہ منڈیوں میں پھر رہے ہیں۔ بہت سارے منڈی کیا جائیں ایسی بلا وجہ چکر چکر لگا کے آ گئے، بھاؤ شاہ پوچھ کے آ گئے، پھر فائدہ کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، زندگی کو قیمتی بناؤ۔ یہ باہر پھرنے کے لیے تو نہیں ہے زندگی، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑے قیمتی دن ہے، قیمتی راتیں ہیں، اس کو قیمتی بنائیں ورنہ گزر جائیں گے یہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔